السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو عاشق جنات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ عاشق جنات کی کیٹیگری میں سب سے زیادہ ڈھیٹ، سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ گندے جنات ہوتے ہیں۔ یہ عاشق جنات انسان پر خود بھی عاشق ہو جاتے ہیں اور جادو کے ذریعے بھی بھیجے جاتے ہیں۔ ان کی کچھ مثالیں اور کچھ علامات آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس میں خاص طور پہ یہ کن لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں، کن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں اور ان کے علامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمازوں سے دوری، گانے وغیرہ سننا، خواتین میں بے پردگی کا ہونا، خواتین میں بالوں کو زیادہ دیر تک کھلے رکھنا، اس چیز کی مختصر علامات ہیں۔ اس کے علاوہ کثرت سے احتلام ہونا یا بالکل بھی نہ ہونا، یہ جسم میں عاشق جن کے پائے جانے کی علامت ہے۔ کثرت سے احتلام کے علاوہ خواب میں برہنہ عورتوں کو دیکھنا یا محرم رشتہ داروں کو اپنے ساتھ زنا کرتے ہوئے یا ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی عاشق جنات کی علامات ہیں۔ بغیر وجہ کے شہوت میں مبتلا ہونا یا محرم رشتہ داروں کے ساتھ شہوت محسوس کرنا، جبکہ بیوی کے ساتھ یا بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ خود لذتی کا شکار ہونا بھی عاشق جنات کے پائے جانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ شادی سے نفرت، دل میں شادی کی رغبت نہ پائی جائے، یا لڑکی کا آدمیوں سے نفرت اور لڑکے کا عورتوں سے نفرت کرنا، شادی کے نام پر غصہ آنا یا شادی کے نام پر رونا آنا، شادی کو بالکل دل نہ چاہنا، شرمگاہ میں حرکت محسوس کرنا، چاہے وہ حرکت خارش ہو یا شہوت وغیرہ کے لیے ہو۔ آدمی یا عورت اپنے ساتھ کسی دوسری کا وجود محسوس کریں، ایسا لگے کہ کوئی اس کے ساتھ سو رہا ہے، یا اپنے بستر پر کسی کے سانس لینے کی آواز محسوس کریں۔ بعض آدمیوں کو عورت کے بال اپنے جسم پر یا کپڑوں پر ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض عورتوں کو نیند میں یا جاگتے ہوئے اپنے ساتھ بغیر کپڑوں کے جسم نظر آتا ہے، جو کبھی ان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے یا ہم بستری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خامد کا بیوی سے اکتاہٹ محسوس کرنا، اس سے دور ہونا، دور سونا، جب بیوی قریب آئے تو تنگی محسوس کرنا، بیوی کو خامد کے جسم سے بدبو آنا، خامد کے قرب سے بدبو محسوس ہونا، خامد کو بیوی سے بدبو محسوس ہونا، علیحدگی پسند ہونا، طویل عرصے تک بیوی کا خامد سے تعلق ہم بستری کا ناموجود ہونا، بیوی کا خامد سے نفرت محسوس کرنا، جسم سے گرمی محسوس ہونا، جسم سے گرمی کا نکلنا، بلا وجہ مشکلات پیدا ہونا، جسم کا شدت سے گرم محسوس ہونا، ایسے محسوس ہونا جیسے بخار ہو، خامد کا چھونا پسند نہ کرنا، خامد سے نفرت محسوس ہونا، خامد سے بدبو محسوس ہونا، بچوں کے چھونے سے بھی تنگی محسوس ہونا، علیحدگی پسند ہونا۔ اس کے علاوہ کپڑے اتار کر یا برہنہ لیٹنے کو یا سونے کو دل کرنا، علیحدگی میں دروازہ بند کر کے کمرے کا کپڑے اتار کر سونے کو دل کرنا، بہت گھنٹوں تک گہری نیند سونا، رات کو جاگتے رہنا، باتھ روم میں زیادہ وقت لگانا، ذہن کا منتشر رہنا، کمرے میں خوشبو کا محسوس ہونا جبکہ کسی نے لگائی نہ ہو، کوئی ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خوشبو آ رہی ہے، کوئی آیا گیا بھی نہ ہو یا کسی نے لگائی بھی نہ ہو، آپ کو اچانک خوشبو کا محسوس ہونا، بیوی کا خامد سے ہم بستری کرتے ہوئے یا خامد کا بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے یہ محسوس ہونا یا یہ دل میں خیال ہونا کہ وہ اس کے ساتھ بیوی نہیں ہے یا بیوی کے ساتھ خامد نہیں ہے، کوئی اور ہے، یا ایسا اس کو محسوس ہونا یا ایسا اس کو نظر آنا۔ بعض بچے جو عاشق جن کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، جن پر عاشق جنات مسلط ہوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو ان کو اپنے کپڑے اترے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، یا اترے ہوئے یا خراب ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ہوا وہ بیان کرتے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قوم لوط کا عمل کرنے کی شدید رغبت محسوس ہونا، یہ عموماً تب ہوتا ہے جب عاشق جن اسی جنس کا ہو، یعنی کہ مرد کے ساتھ میل جن اور عورت کے ساتھ فیمیل جن نہیں، تو اس صورت میں قوم لوط کا عمل کرنے کو شدت سے دل چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ آئے تو لڑکی کا زاروں کے تار رونا، یا رشتے کو ہاں کرنے کے بعد یا بغیر عذر کے انکار کر دینا، یا رشتہ والوں کا ہر چیز پسند کرنے کے بعد دوبارہ رابطہ نہ کرنا۔ آدمی کا
شادی کی توفیق نصیب نہ ہونا، ہر طرح کی کوششوں کے بعد بھی ہر رشتے سے انکار سننا یا نکاح ہونے کے بعد طلاق ہو جانا۔ بعض اوقات آدمی عورت کی جانب نگاہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کوئی عورت اس سے بات کر لے، اس کی طرف دیکھ لے تو عورت کے یا مرد کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کوئی عورت پیار کی بات کرے تو یہ کانپ اٹھنا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بعض دفعہ اسیب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ عاشق جنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسیب کی وجہ سے ہو تو جسم میں حرکت محسوس کرے گا۔ اس کے علاوہ شرمگاہ، کمر اور مختلف حصوں میں درد محسوس ہونا اور ایسا متواتر رہنا۔ اگر عورت میں عاشق جن ہو تو غیر آدمی اس سے بہت جلد دل لگا بیٹھتے ہیں، یا اس کو مردوں سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں کثرت سے بلیاں دیکھنا، خواب میں یہ دیکھنا کہ کوئی اس کے پیچھے پڑا ہے جو اس کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اگر عورت پر جن عاشق ہے تو یہ علامات بھی ہو سکتی ہیں کہ عورت کے ساتھ جب اس کا ہسبینڈ ہم بستری کرے تو اس کو تکلیف محسوس ہو بہت زیادہ، 2-3 دن تک تکلیف رہے، اور اچانک پیریڈز کا جاری ہو جانا، اور یہ محسوس کرنا کہ اس کا خامند جو ہے وہ اس کے ساتھ سخت ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں کسی جان پہچان کے بندے سے یا انجان بندے سے لطف اندوز ہونا۔ غیر شادی شدہ عورت کا خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، اور وہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں اکثر انجان لوگوں کے ساتھ اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھنا، اور یہ دل میں خیال آنا کہ میں تو شادی شدہ ہوں، اس کے بعد اس کے علاوہ میری دوبارہ شادی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ سب عاشق جنات کے علامات ہیں۔ شادی کے بعد عورت کا بانجھ پن جبکہ ساری رپورٹس ٹھیک ہوں۔ اس کے علاوہ یوٹرس میں بیماریوں کا پایا جانا جس کا دوائیوں سے بھی علاج ممکن نہ ہو۔ یہ سب چیزیں، سب علامات عاشق جن سے متعلق ہیں۔ اگر یہ علامات آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی ہوں، کسی کے اندر دیکھیں، کسی کا محسوس کریں تو فوری کسی دیندار یا سمجھدار راکی سے رابطہ کریں، اسے علاج کروانے کی کوشش کریں۔ غیر دیندار، غیر مذہب سے کبھی بھی علاج نہ کروائیں۔ ایسے کسی راکی کے پاس یا معالج کے پاس یا عامل کے پاس مت جائیں جو آپ سے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام پوچھے، ڈیٹ آف برتھ پوچھے، یا مریض کا کپڑا منگوائے، کپڑے کو ناپے۔ اس کے علاوہ آپ کے اوپر ایسی زبان میں دم کرے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، یا بالکل خاموش زبان میں آپ کے اوپر دم کرے یا پڑھائی کرے، بڑا گوشت کا تقاضا کرے آپ سے، 1.25 کلو گوشت منگوائے، اس کے اوپر پڑھائی کرے یا دم کرے، یا بغیر دم کے آپ کو قبرستان میں یا ویران جگہ یا کسی نہر وغیرہ میں بہانے کا کہے، کالے ماش منگوائے آپ سے، کالے بکرے کی سری منگوائے، ایسے لوگوں سے بالکل علاج نہ کروائیں۔ یہ علاج کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں یا غیر شرعی علاج کرتے ہیں۔ تویز، دھاگا، ڈوری، چھلا، ان سب چیزوں کو علاج کی غرض سے کبھی بھی نہ پہنے۔ یہ سب اللہ کے علاوہ کسی اور ذات پر توکل بھروسہ کرنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو کہ شرک ہے۔ ایسے کسی بھی بندے سے، راکی سے یا معالج سے یا عامل سے مت علاج کروائیں جس کے اندر غیر شرعی علاج کرنے والی علامات یا جادوگر کی علامات ہوں، چاہے وہ مسجد کا مولوی ہو، مسجد کا خطیب ہو یا مؤذن ہو۔ یہ لوگ جادو کے علاج کے نام پر آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو پریشانیوں سے، مشکلات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔